اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، توحید کی، اسلام کی دعوت سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو مشرکین مکہ، کفار مکہ پریشان ہو رہے تھے۔ ان لوگوں کے یہاں کھلبلی مچی ہوئی تھی، یہ اگر اسی طرح اسلام کی دعوت دیتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے تو پورا مکہ کیا ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے، دوسرے مسلمان جب ہو رہے تھے تو ان کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اسلام کی دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے، تو یہ بجائے اسلام اور توحید کو اپنانے کے، قرآن کو اپنانے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنانے کے، وہ کیا کہتے تھے کہ ہم لوگ اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ سمجھے نا؟ چاہے ان کے سامنے واضح دلائل دیے گئے توحید کے، اسلام کے سچے ہونے پر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس کے اوپر بھی وضاحت کے ساتھ دلائل بھی دیے گئے، اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے رسم و رواج، بتائے ہوئے وہ جو طور طریقے، اسے ہم بدل نہیں سکتے۔ ہم اگر کریں گے تو اتباع کس کی کریں گے؟ باپ دادا کی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو نازل کیا، اللہ کی بات کو تمہیں کیا کرو، فالو کرو، اس کی اتباع کرو۔ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات کو مانو، ان کو فالو کرو۔ تو کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، اپنے باپ دادا کو ہم نے جس طریقے پہ، جس رسم و رواج پہ، جس طور طریقے پہ، جس عقیدے پہ ہم نے ان کو پایا ہے، ہم اسی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دیا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا ان کے باپ دادا اگر وہ بے عقلی کا کام کر رہے تھے اور وہ ہدایت پر نہیں تھے، گمراہ تھے، تب بھی وہ باپ دادا بول کر ان کے پیچھے چلیں گے؟ ارے باپ داداؤں نے بے عقلی سے کوئی راستہ اپنایا ہو تب بھی یہ باپ دادا کی ہے۔ اگر وہ ہدایت پر ہو تو بات الگ ہے، ہدایت پر نہ ہو، گمراہی پر ہو، تب بھی یہ باپ دادا کی اتباع کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ مطلب کیا ہے؟ باپ دادا اگر عقل کا کام کر رہے ہیں، عقل میں آنے والی کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح وہ بات اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہو، ہدایت اسی کو کہتے ہیں، اللہ نے نبی کے ذریعے سے بتایا ہو، اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے بتا دیا ہو، یہ ہے ہدایت۔ اگر ہدایت پر نہیں ہے، گمراہی پر ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں ہے، تو تب بھی کیا ہی لے، باپ دادا کر کے ان کی اتباع کریں گے۔ اسی طرح جب کبھی بھی ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت نازل ہوتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ کی رکھتے، دعوت دیتے اسلام کی، توحید کی، تو بات تو یہاں تک پہنچے ہوئے تھے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ آپ کے بجائے میں نبوت کا زیادہ مستحق، آپ کے خاندان سے زیادہ ہمارا خاندان اس بات کا مستحق تھا کہ ہمارے خاندان میں کسی کو کیا بناتے؟ اللہ نبی بناتے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، کہ جب ان کے پاس کوئی آیت نازل تو کہتے کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم اس وقت تک تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمارے خاندان میں بھی کوئی نبی پیدا نہ ہو جائے۔ وہ کیسا؟ یہ ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا تھا، بعد روایت سے معلوم ہوتا ہے، یہ مقابلہ کرتے رہتا تھا، کس کا؟ خاندانی حساب سے۔ اس کا ایک خاندان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاندان تھا، بنو عبد مناف۔ ہم برابر چل رہے ہیں۔ اب یہ کیا بات ہو گئی؟ بنو عبد مناف کا ایک آدمی بول رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اور ہم میں سے کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر رہا،
تو پھر برابری نہیں ہوئی نا. جب تک ہم میں سے کوئی اس طرح سے نہیں سمجھے تو اس وقت تک ہم تمہاری بات. ہم میں سے کوئی ایسا نبی نہیں بنا تو تمہارے اس میں کہاں سے نبی آ گیا؟ کہ نبوت بڑی چیز نا، تم ہمارے سے اوپر جا ہی نہیں سکتے، ہم تم برابر. اس طرح. اور ولید ابن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صاحب کہا اگر نبوت واقعی کوئی چیز ہے تو پھر میں تم سے زیادہ مستحق ہوں نبوت کا. کیونکہ میں تم سے زیادہ عمر رسیدہ ہوں، عمر میں زیادہ ہوں. ہوتا ہے نا زیادہ عمر والے چھوٹی عمر والے کی بات نہیں مانتے. مجھے جتنا ایکسپیرینس ہے تجھے اتنا نہیں ہے، تجھے کیا معلوم، تو دنیا کہاں دیکھا ہے؟ دنیا تو میں نے دیکھا ہے بڈھے، میں نے دیکھا ہے. بڈھا بول رہا ہے. بعض لوگ تجربے کے حساب سے بات کریں. میں تجربہ، میں نے جتنا دنیا دیکھا، میں 80 سال کا ہوں اور تو ابھی 25 سال کا 40 سال کا ہے، تو تیرے سے زیادہ میں نے دنیا دیکھی، تیرے کو کیا پتہ ہے؟ تو یہ بولتا تھا کہ نبوت واقعی کوئی چیز ہے تو میں تیرے سے زیادہ مستحق. کیونکہ میں عمر رسیدہ ہوں اور تم سے بھی زیادہ مالدار ہوں. مال پانی بھی میرے پاس زیادہ، تجربہ بھی میرے پاس زیادہ، عمر بھی میرے پاس زیادہ، تو ایسے میں زیادہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ نبی بنانے والے اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کون نبوت کا حقدار ہے. ارے نبوت سے کس کو سرفراز کیا جائے، کسے وہ اعلیٰ مقام دیا جائے، اللہ کو پتہ ہے کون کس خصلت کا، کس عادت کا، کن اوصاف کا مالک ہے، اللہ کو پتہ ہے. یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ اللہ پر اعتراض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کرنا تھا؟ ولید ابن مغیرہ کو نبی بنانا تھا، اللہ نے کیا کر دیا؟ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا. کس کو بنانا چاہیے تھا؟ اس بڈھے کو بنانا چاہیے تھا، اس مالدار کو بنانا. ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا ہے؟ جہالت کی طرف منسوخ کر رہا ہے. وہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا. اس لیے اللہ نے وعید سنائی، سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا. اللہ انہیں ذلیل کریں گے اور سخت عذاب انہیں دیں گے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہے نا، ایک طرح سے اعتراض کرنا ہے نا جی اللہ کے اوپر کہ آپ نے کس کو نبی بنایا، اس کو بنانا تھا، اس کو. ایک طرح سے اعتراض ہے. جیسے ہم آپس میں کبھی سوچتے رہتے ہیں نا، اسے کہیں کو ملا سو اسے ملنا تھا. اسی لیے آگے ایک اور بات بھی جو ان کا جاہلانہ اعتراض ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا. وہ تو تفسیر میں بھی آپ نے سنا ہے، سورہ زخرف کی وہ آیت ہے. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انکار کیا، جھٹلایا، تو اس کے لیے کیسے کیسے بہانے بنائے وہ قرآن کریم نے بھی بیان کیا. کیسے کیسے بہانے. ایک مرتبہ کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اگر واقعتاً نبی بولنے کی چیز ہے تو پھر مکہ اور طائف یہ دو بڑے شہر ہیں، ان میں بڑے بڑے آدمیاں ہیں، تو ان میں کسی ایک بڑے آدمی کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا؟ نہیں سمجھے؟ یعنی نبوت کے لیے ان لوگوں نے خود سے کیا بنا دیا؟ ایک معیار بنایا کہ نبی وہی بن سکتا ہے جو زیادہ مالدار ہو، جس کے پاس مال دولت سب سے زیادہ ہو، زمین جائیداد کا وہ مالک ہو. مکہ میں ایک آدمی تھا ولید ابن مغیرہ، اور طائف میں ایک آدمی تھا عروہ بن مسعود، یہ بڑے بڑے مالداروں میں سے تھے. کہا اگر واقعتاً نبی قرآن نازل ہونا تھا تو طائف اور مکہ کے کسی بڑے مالدار کے اوپر کیا ہونا چاہیے تھا؟ نازل ہونا چاہیے تھا. یہ کیا بات ہو گئی؟ جن کے پاس پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، ان کے پاس نبوت مطلب قرآن نازل ہو رہا ہے. ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. نبی کے لیے تو بڑا مالدار ہونا چاہیے. نہیں سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اللہ نحن قسم اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بات، نبوت ایک رحمت کی چیز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اختیار میں. ان کو کس نے ادھیکار دیا کہ ان کو ملنا چاہیے ان کو نہیں ملنا چاہیے؟ یہ تجویز کرنے کا اختیار کس نے دیا کہ نبی اس کو ہونا چاہیے، نبی اس کو ہونا چاہیے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نا کون نبوت کا زیادہ مستحق ہے، کون حقدار ہے. ان کو کس نے حق دیا کہ انہیں نبی ہونا چاہیے؟ نبوت کے لیے یہ معیار ہونا چاہیے، کسوٹی. کہ یہ لوگ رحمت رب، ارے تیرے رب کی رحمت تقسیم، رحمت سے مراد نبوت بہت بڑی
رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، کیا یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں؟ ارے دنیا کی معیشت، دنیا کے مال و دولت کو خود ہم تقسیم کر رہے ہیں، دنیا کے مال و دولت کو ہم تقسیم کر رہے ہیں، بعضوں کو زیادہ مالدار بنایا، بعضوں کو کم مالدار بنایا، کیوں؟ تاکہ بیلنس کیا دنیا کا نظام سسٹم چلے، یہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ اگر سب کے سب مالدار ہوتے تو پھر دنیا کا نظام نہیں چلتا تھا، سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی کسی کے کام نہ آتا۔ ہاں، کسی کو اونچا، کسی کو نیچا، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، یہ کیوں؟ ہاں، دنیا کا نظام چلنے کے لیے۔ جب دنیا ایک ادنا درجے کی چیز ہے، حقیر چیز ہے، جس کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا اتنی حقیر چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہ ساری دنیا کے انسان کافر ہونے کا اگر خدشہ نہ ہوتا نا تو سارے کافروں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے؟ سونے چاندی کا گھر بنا کے دے دیتے، سب کچھ سونا چاندی کا۔ ایسا بنائیں گے تو خال خالی کو ایمان والا رہے گا، سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ آج 50-50 کر کے لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اتنی حقیر چیز ہے، اللہ سب کا سب کس سے دے دیتے؟ مسلمانوں کو دیتے ہی نا، کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو جب ادنا درجے کی چیز ہم تقسیم کر رہے ہیں تو نبوت تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے نا جی۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو جمع کر رہے ہیں نا دنیا کے مال و دولت کو، اس سے کتنا کی بہتر ہے کون؟ اللہ کی رحمت، یہ نبوت۔ تو جب ادنا درجے کی چیز اللہ تقسیم کر رہے ہیں تو اعلیٰ درجے کی چیز تقسیم کرنے کے لیے ان کو کون حقدار بنایا؟ کون حق دیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کو اختیار ہے، جس کو چاہیں اپنی رحمت سے نبوت سے سرفراز فرمائے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے بہانے بازی کرتے تھے اور طرح طرح کے اعتراضات جاہلانہ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا، کبھی تو اس طرح کا، کبھی تو اس طرح کا اعتراض، اور کبھی اس طرح کا بھی اعتراض کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا، کافر کہتے کہ یہ تو جھوٹ بات کیا کرتے، گھڑ گھڑ کر کے ہمیں آ کے سناتے ہیں۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، نعوذ باللہ کوئی دوسرے لوگ ہیں جو اس کی اس سلسلے میں مدد کر رہے، وہ کچھ لکھا کے دیتے یہ آ کر کے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے بولتے کہ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ پرانے لوگوں کی بے تکی اور بے سند باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ ٹرو نہیں ہے، نعوذ باللہ، افسانے کی طرح افسانہ بناتے نا لوگ، بنا کر کے قصے گھڑتے اور اس پر تو اس طرح یہ گھڑ گھڑ کے پرانے باتیں، پرانے لوگ بھی ایسے ہی بے تکے باتیں کرتے رہتے تھے، یہ بھی کر رہا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس طرح اعتراض کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، آگے بولتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے۔ ارے انسان، نبی ایک انسان ہم ہیں، نبی بھی انسان، ہم جیسا کھا رہے ہیں نبی بھی کھا رہا ہے، ہم جیسے بازار ضرورت کے لیے جاتے آتے ہیں، یہ بھی ضرورت کے لیے بازار جاتے آتے رہتے۔ ارے نبی کے لیے تو کوئی وہ ممتاز ہونا چاہیے، انسانوں سے ایک الگ تھلگ کوئی چیز ہونی چاہیے، یہ ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے نبی؟ اس طرح کبھی اعتراض کرتے تھے، نہیں سمجھ، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ حالانکہ انسانوں کا نبی انسان ہی تو ہو سکتا ہے، انسانوں کا نبی فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انسانوں کے پاس نبی کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں تاکہ ان کو ماڈل بنا کر کے انسان کیا کرے، زندگی گزارے۔ جب کسی اور مخلوق، کسی اور جنس کا مخلوق ہوگا، فرشتہ ہوگا، جن ہوگا، تو انسان کیا بولیں گے؟ ارے انسان کیا بولیں گے؟ ارے ان کو تو کوئی خواہش بھی نہیں ہے، ارے فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کو بیوی کی ضرورت ہے، ایسی کوئی مخلوق اگر ہوتی، یہ بولتے تھے کہ فرشتہ اگر نازل ہوتا تو اچھا تھا، یہ ہمارے جیسا انسان کیسا نبی ہو سکتا ہے؟ حالانکہ انسانوں کا نبی انسان ہی ہو سکتا ہے۔ انسان کھائے گا اور وہ کھا کر کے دکھائیں گے اس طرح کھانا چاہیے، انسان کمائے گا، خرید فروخت کرے گا، وہ بتائیں گے کہ خرید فروخت کس طرح کرنا چاہیے، کمانا کس طرح ہے۔ تو انسانوں کا ماڈل انسانی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی انسانوں میں سے بنائے۔ لیکن یہ اعتراض کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کہتے اس اگر ساتھ ساتھ میں فرشتہ بھی اگر ہوتا تو ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، ساتھ میں فرشتہ اگر ہوتا، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا،
کہ فرشتہ، یا جیسا ایک بڑے آدمی کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے نا، وہ سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کا پرسنل پرائیویٹ گارڈ ہوتا ہے، ایسا یہ نبی کے ساتھ اگر کوئی فرشتہ ساتھ ساتھ چلتا تو ہم ضرور ضرور اس کو مانتے کہ نبی ہے. ہاں، وہ فرشتہ کیا کرتا، کوئی بھی انہیں تکلیف کیا ہو رہا ہے ایسا، کوئی بھی نہیں ہے ساتھ میں، اکیلے جا رہے آ رہے، نہ کوئی گارڈ ہے ان کے پاس، نہ کوئی فرشتہ ہے، ہم کیسے مانے؟ طرح طرح کے بہانے بازی کر کے کیا کرتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا مذاق اڑاتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے. یا پھر یہ کہتے او یلقا الیہ کنز، خزانہ کہیں کو نہیں ان کے پاس، خزانہ رہنا خزانہ. مال و دولت کے پجاری لوگوں نے، دنیا دار ہمیشہ دنیا کے حساب سے سوچتے رہتے نہیں، دنیا دار جو ہوتے ہیں نا دنیا کے حساب سے سوچتے رہتے ہیں. وہ دنیا دار نماز بھی پڑھا تو اس میں بھی کیا کرتا ہے، وہ دنیا کا کیا بھی فائدہ ہے کہ سوچتا ہے انہیں. ایسے یہ لوگ دنیا دار تھے تو دنیا کے حساب سے ہی سوچتے تھے. بولتے او یلقا الیہ کنز، اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں؟ اگر آپ کے پاس خزانہ ہوتا نا ہم مانتے، واہ زبردست، نہیں خزانہ رہتا میں مانتے. او تکون لہ جنت، یا یہ کہ باغ، بڑا باغ، یاکل منہا، بڑا باغ ہے ان کے پاس. باغ بولے سمجھتے ہیں کیا بولیں گے؟ گارڈن باغ جس میں پھل پھول، سیب کا باغ، انگور کا باغ، کھجور کا باغ. اگر اس طرح سے ان کے پاس باغ وغیرہ ہو جس میں سے وہ کھاتے پیتے تو ہم سمجھتے اوہ بڑے پراپرٹی والے، بڑے زبردست، تو ہم ان کو نبی مانتے. اور آگے بڑھ کر کے بولتے ایک دوسرے کو وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، مسلمانوں کو بولتے کیسے آدمی کی تم بات مان رہے، وہ تو جادو، اس کے اوپر جادو ہے، جادو کا اثر ہے اس کے اوپر، اس کی وجہ سے وہ ایسی بھیگی باتیں کرتا ہے. تم لوگوں نے ایسے جادو شدہ آدمی کی اتباع کر لی، نعوذ باللہ. اس طرح یہ ظالم کہتے تھے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. آپ پیغمبر ذرا دیکھیں نا کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ کے سلسلے میں، کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، کیسی جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں. فضلوا، گمراہ ہو گئے لوگ، فلا یستطیعون سبیلا، اب سیدھے راستے میں آنے کی ان کے اندر طاقت ہی نہیں. اللہ فرماتا فضلوا، گمراہ ہو گئے صحیح راستے سے. صرف انکار نہیں کر رہے لوگ بلکہ اس طرح جاہلانہ بہانے بازی کر کر کے اعتراض کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو روکنے کے لیے، آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے کہ دوسرے لوگ کہیں مسلمان نہ ہو جائیں، یہ طرح طرح کے بہانے بازیاں کرتے تھے، جاہلانہ اعتراض کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معجزات کیا کیے ہیں، پیش کیے ہیں. سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ بھی بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کیا ہوئے، سرزد ہوئے. لیکن یہ لوگ فرمائش کرتے تھے اپنے طرف سے، ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اس طرح کا اگر کوئی معجزہ آپ ظاہر کریں گے تو ہم کیا کریں گے، آپ کو مانیں گے. تو کیا ان کے جاہلانہ کیا کہتے ہیں ڈیمانڈس تھے، اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے، چین سے رہنے ہی نہیں دیتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے. مکی زندگی ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ابتدائی زمانے میں ہی ہیں، ہم ترتیب سے چل رہے ہیں نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، باقی آپ باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آپ سنیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور ہم سب کا بھی، ہمارے اولاد در اولاد کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.